اس زمانے کا مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ جو چیز دین میں اہم اور ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، ایک سنتی تو ہے، ایک سنتی تو ہے۔ اگر غیر یہ کہیں یہ سنت چھوڑ دو تو اس طرح یہ حالات میں اور جان مال کی حفاظت میں ایک سنت کے چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی یہ تو کہہ نہیں رہے وہ کہ نماز چھوڑ دو۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے؟ حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے کہا کہ ہمارے پاس لکڑی ہے نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، تم ہمیں ایک بالش لکڑی دے دو۔ بادشاہ کے وزراء نے سب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی، ایک بالش تو بہت ہے، ایک ہی لکڑی بھی ان کو ہم نہیں دیں گے، ایک ہی لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ بادشاہ نہ مانا، کہنے لگا کہ تمہارا ایک بالش لکڑی دینے میں کیا نقصان ہے جب ان کے پاس لکڑی ہے ہی نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے۔ نہ مانا اور اس نے ایک بالش لکڑی کو ہلکا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ایک بالش لکڑی لوہے کو دے دی۔ انہوں نے اس لکڑی کی ہتھی بنا کر آرے میں لگائی، ہتھی بنا کر آرے میں لگائی اور اسے سارا جنگل لکڑی کو کاٹ کر ختم کر دیا۔ دیکھو میں بہت ضروری بات کہہ رہا، سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے جو احسان کیا تھا ان پر، انہوں نے لکڑی مانگی، ہم نے ایک لکڑی ان کو ایک بالش لکڑی دے دی۔ آپ جانتے ہیں آرے کے اندر ایک بالش کے ہی وہ ہتھی لگتی ہے، دستہ لگتا ہے، جس سے آرا چل سکتا ہے، جس سے آرا چل سکتا ہے۔ آری بہت بڑی ہوتی ہے، لکڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس آرے میں اگر ہتھی نہ لگے تو آرے کی قوت آرے سے نہیں ہے، آرے کی قوت ہتھی سے ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ آرے کی قوت ہتھی سے ہے۔ اگر اس میں ہتھی نہیں ہے تو یہ آرا جب اگر کاٹنا چاہے گا، لکڑی کاٹنے کے بعد میں ہاتھ پہ کٹے گا۔ کیوں بھائی؟ آپ آرے کے ہتھی کے بغیر آرا ہاتھ میں پکڑ کر لکڑی کاٹ سکتے ہیں؟ میں کی بات نقل کر رہا۔ چنانچہ انہوں نے سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ دنیا میں اسلام اور ہدایت پر اور دنیا میں امن کا وعدہ انہی لوگوں سے ہے صرف جن کی زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو، زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو، جن کے دین میں بے دینی کی اور جن کے ایمان میں کفر کی آمیزش نہ ہو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن و ہدایت کا وعدہ ہے۔ میں نے یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر مسلمان دین کے کسی چھوٹے حکم کو بھی غیروں کے احسانات کے بدلے میں چھوڑ دے گا، یا اپنے دین کے کسی ایک حکم کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا، یہ اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا، اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا۔ اس زمانے میں ہم نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان ہی سوچتا ہے، مسلمان اس وقت اپنے حالات کو، اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ایمان مفصل یہ سکھلایا گیا کہ تم اچھے برے تمام حالات کو صرف اللہ کی طرف منسوخ کرنا، اللہ کی طرف منسوخ کرنا۔ اگر حالات کو منسوخ کرو گے اللہ کے غیر کی طرف تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس طرف حالات کو منسوخ کرے گا یہ اسی طرف جھک جائے گا، اسی طرف جھک جائے گا۔ سنو غور سے، انسان کی فطرت ہے جس طرف حالات کو منسوخ کرے گا اس طرف جھک جائے گا۔ اغیار کا اللہ کے غیر کی طرف جھکنے کا صرف سبب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے آنے والے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات اسباب سے بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں، حالات اسباب سے ہی بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے اور حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ ہر خیر اور بھلائی اور ہر ناگواری چیز وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب نجات کا راستہ یہ ہے کہ جس حال سے بھی گزر رہے ہو اس حال کو اللہ کی طرف پہلے منسوخ کرو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے دوستوں عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔
بندہ اللہ کی مشیت کو اگر تلاش کرے تو اس کو چاہیے صرف اپنی ذات میں تلاش کرے. ہماری بات بہت توجہ سننا. اگر انسان اللہ کی مشیت کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ اپنی ذات میں. سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء کے صحیح اور غلط استعمال سے اللہ کی مشیت کا تعلق ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں یا شر؟ اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. اللہ کی مشیت کو کہاں تلاش کرو؟ سچی بات ہے, اللہ کی مشیت کو تلاش کرو اپنے بدن میں. میرے بدن سے کون سا عمل ایسا نکلا ہے جس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر چاہ لیں؟ میرے بدن سے کون سا عمل ایسا نکلا ہے جس سے اللہ رب العزت میرے لیے شر چاہ لیں؟ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ حالات کو باہر کی کسی بھی شکل سے مت جوڑو, اس لیے کہ جس شکل سے بھی حالات کو جوڑا جائے گا وہی شکل ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی. کافر کو کافر کہتے اس لیے ہیں, کافر کو کافر کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے اللہ کے درمیان پردہ ہے, اس کے اللہ کے درمیان پردہ ہے. وہ کسی بھی آنے والے حال کو اللہ کی طرف نہیں بلکہ شکلوں کی طرف پھیر دیتے ہیں. اس لیے ان کے نزدیک ہر نفع اور نقصان کی ظاہر ہونے والی شکلیں ان کے نزدیک معبود ہیں. انہوں نے اللہ کے غیر کی طرف حالات کو منسوخ کر کے اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اس لیے ہے. اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کے ظاہری نقصان اور ظاہری نفع کو اس چیز کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعریف ہی یہی ہے, اللہ کو نہ ماننے والوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ان پر وہ اس حال کو کسی سبب سے جوڑ دیتے ہیں. برے حالات آویں تو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں, اچھے حالات آویں تو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں. وہ ہر برے حال کو اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اس لیے جس چیز میں ان کو نفع نظر آتا ہے وہ نفع اس کا ذاتی سمجھتے ہیں, جس میں نقصان نظر آتا ہے وہ اس نقصان کو اس کا ذاتی سمجھتے ہیں. یہ سب سے بنیادی بات ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسلمان جس حال سے بھی گزر رہا ہے اس حال کو ہرگز اللہ کے غیر کی طرف منسوب نہ کرے اور اپنے اعمال کے علاوہ کسی اور سبب کی طرف اس کو منسوب نہ کرے. ایسے مسلمان اگر خدا نہ کرے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ حالات ان کو توبہ پر